السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر میں آپ سب کی بارگاہ میں نماز سیریز کو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آج کی اس گفتگو میں نماز کے واجبات پہ بات ہوگی۔ تو نماز کے واجبات کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی بات کا نماز میں واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر چھوڑنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن اگر بھول کر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے اس چھوٹ جانے والی چیز کا اعادہ کر لیا جاتا ہے۔ اسے واجبات نماز کہتے ہیں۔ تقریبات کے واجبات نماز کتنی ہیں؟ تو الگ الگ کتابوں میں الگ الگ تعداد لکھی ہوئی ہے۔ میرے سامنے جو کتاب ہے اس میں تقریباً 28 واجبات نماز کا ذکر ہے۔ تو ان میں سے چند کا بیان اور چند کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلا جو واجبات نماز ہے، تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر بولنا، جو ہم بولتے ہیں لفظ اللہ اکبر بولنا۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمدللہ شریف پڑھنا، یہ واجبات نماز ہے۔ فرض کی پہلی 2 رکعت میں اور سنت اور وتر کی ہر رکعت میں الحمدللہ کے ساتھ سورتیں ملانا، 3 چھوٹی آیتیں یا پھر 1 بڑی آیت، اس کو بھی واجبات نماز کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد الحمد کا سورت سے پہلے ہونا، یعنی جو آپ ضم سورہ کرتے ہیں اس سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا واجبات نماز میں سے۔ اس کے بعد الحمد اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ کے علاوہ کسی چیز کا نہ ہونا۔ جیسے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد ضم سورہ کرنا ہے تو صرف آمین بولیں گے اور تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد قرأت کے فوراً بعد رکوع کرنا، جو ہی قرأت ختم ہوتی ہے آپ کو رکوع میں جانا، یہ واجبات نماز میں سے ہے۔ ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ کرنا، ایک سجدہ کیے اب پھر دوسرا سجدہ کرنا۔ تعدیل ارکان یعنی کہ سارے ارکان کو سکون اور اطمینان سے ادا کرنا، یہ واجبات نماز ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ابھی اس میں غلطی کہاں ہوتی ہے کہ لوگ ایک سجدہ کرتے اٹھتے اور بہت جلدی سے سجدے میں جاتے ہیں، تو یہاں تعدیل ارکان چھوٹنے کا ڈر ہے، جو واجبات نماز میں سے ہے۔ تو تعدیل ارکان یعنی کہ سارے ارکان کو سکون و اطمینان سے ادا کرنا۔ قوما یعنی رکوع سے جو ہم اٹھتے ہیں تو کچھ لمحہ کھڑے ہونا، اسے قوما کہا جاتا ہے، یہ بھی واجبات نماز میں سے ہے۔ جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، یعنی ایک سجدہ کر کے پھر بیٹھنا اطمینان سے، پھر سجدے میں جانا، اسے جلسہ کہا جاتا ہے۔ قاعدہ اولیٰ، پہلا قاعدہ اگرچہ نماز نفل ہی کیوں نہ ہو، اس میں وہ واجبات نماز میں سے ہر قاعدہ میں پورے تشہد پڑھنا، التحیات جو ہے اس کو پورا پڑھنا، یہ بھی جو ہے واجبات نماز میں سے ہے۔ فرض اور واجب اور سنت موقدہ میں، فرض نماز میں، واجب نماز میں یعنی واجب الوتر اور سنت موقدہ میں قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد کچھ نہیں پڑھنا، یعنی پہلا فرض میں اور اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں کہ سنت موقدہ میں، واجب میں پہلی جو قاعدہ ہے اس میں کچھ نہیں پڑھنا، یہ واجبات نماز میں ہے۔ اور دونوں قاعدوں میں پورا تشہد پڑھنا، پورے التحیات کو پڑھنا، ایک لفظ بھی نہ چھوٹے، ورنہ تو واجب کا ترک کرنا لازم آئے گا، اور اگر آپ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر غلطی سے ہوتا ہے تو پھر آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لفظ سلام 2 بار کرنا، لفظ سلام جو ہم کرتے ہیں نماز سے نکلتے وقت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ 2 بار کہنا۔ عیدین کی نماز میں فقہ حنفی میں 6 تکبیریں واجب ہے نا۔ اس کے بعد عیدین میں دوسری رکعت کے رکوع سے پہلے تکبیر کہنا، اور امام کو ہر جہری نماز میں بلند آواز سے قرأت کرنا، یہ بھی واجبات نماز میں سے ہے۔ امام اور اکیلے دونوں کو ہر سری نماز میں آہستہ قرأت کرنا، جو سری کہتے ہیں، جیسے کہ ظہر اور عصر، یہ سری نماز ہے، اور جہری نماز جس میں یعنی بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اس کو جہری نماز کہتے ہیں۔ ہر واجب اور فرض کا اس کی جگہ پہ ادا کرنا، یعنی کہ جو واجب جو چیزیں جہاں ہیں اس جگہ پہ ادا کرنا۔ ہر رکعت میں ایک ہی مرتبہ رکوع کرنا، ہر رکعت میں ایک ہی مرتبہ رکوع کرنا، یہ واجب ہے۔ اگر کوئی 2 رکوع کر لیتا ہے تو گویا کہ اس نے زیادتی کر لی، اب اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ 4 رکعت، ہر 2 رکعت میں سجدہ کرنا، ہر ایک رکعت میں 2 سجدہ کرنا،
ہر ایک رکعت میں 2 سجدہ کرنا، دوسری رکعت سے پہلے قاعدہ نہ کرنا، یعنی ایک رکعت کر کے قاعدہ نہ کرنا، اور 4 رکعت والی میں تیسری پر قاعدہ نہ کرنا۔ یہ سب چیزیں اگر ہو جاتی ہے تو یوں سمجھے کہ آپ واجبات کو چھوڑ رہے ہیں۔ آیت سجدہ پڑھی تو سجدے تلاوت کرنا، اگر نماز میں آپ آیت سجدہ پڑھتے ہیں تو فوری آپ کو سجدے تلاوت کرنا ہے، اور اگر سہو ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا، یعنی سہو سے مراد بھول جائیں۔ کیا بھول گئے؟ اگر آپ نماز میں واجبات بھولے ہیں تو اس کی اعادہ کے لیے سجدے سہو ہے، لیکن اگر آپ فرائض بھول گئے یا شرائط بھول گئے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، آپ کو پھر سے نماز شروع کرنا پڑے گا۔ امام جب قرات کرے چاہے بلند آواز سے چاہے آہستہ، اس وقت مقتدی کا چپ رہنا فقہ حنفی میں واجب ہے۔ سوائے قرات کے تمام چیزوں میں امام کی پیروی کرنا، اور کسی قاعدہ میں تشہد کا کوئی حصہ بھول جائے تو سجدہ سے واجب ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو میں نے ذکر کیا یہ واجبات نماز ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز آپ سے چھوٹ جاتی ہے تو آپ نماز کے آخر میں سجدہ سہو کریں۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اتحیات مکمل پڑھ کر سیدھی جانب سلام پھیریں، پھر 2 سجدہ کریں، پھر اس کے بعد آپ اتحیات پڑھیں گے، درود ابراہیم پڑھیں گے، دعائے معصورہ پڑھیں گے اور نماز مکمل کریں گے۔ اگر آپ کی واجبات چھوٹتی ہے تو اس طریقے سے عمل کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔